بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ واتراتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا جو تحریک ہے مریض سے کی اس کے علاج کرنے کے لیے اس سے اگلی تحریک پیدا کرنا کافی ہوتا ہے؟ اس کی غدی عضلاتی تحریک کی جو ہے، اگر مثال کے طور پر غدی عضلاتی تحریک ہے تو اسے غدی صابی تحریک جو ہے ہم پیدا کر دیں گے تو وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ بھائی یہ قانون ہے، اصول یہ ہے کہ غدی عضلاتی کا علاج جو ہے غدی صابی سے کریں، اور غدی صابی سے کرنے کے بعد آپ اصابی غدی اغذیہ اور ادویہ بھی اسے دے سکتے ہیں۔ یہ ایک عام اصول ہے، لیکن اصل میں جو ہے ہر تحریک کی جو علامات ہے ان کو مد نظر رکھ کر علاج کرنا ہی اصل میں شفا کا ضامن ہے۔ اس لیے اگلی تحریک تو پیدا کریں گے، لیکن اس میں ہر علامت کے اعتبار سے ادویہ مختلف ہوں گی۔ ادویہ وہی ہوں گی غدی صابی یا اعصابی غدی، لیکن مجربات مختلف ہوں گے۔ اسی لیے حکیم انقلاب صابر ملتانی نے تحقیقات المجربات لکھنے کی ضرورت محسوس کی، کیونکہ تحریک کے مطابق مختلف علامات میں مختلف قسم کی ادویہ دینا جو ہے بہت اہمیت ہے، اور مرض کی علامت کی نوعیت کے حساب سے یہ انتہائی اہم ہے۔ مثلاً صابر صاحب نے جو ہے فارماکوپیا سے ہٹ کر ہی تحقیقات المجربات میں غدی اعصابی اور عضلاتی مجربات جو ہیں وہ علامات کے حوالے سے لکھے ہیں۔ کھانسی کا علاج، دمے کا علاج، قبض کا علاج، اسی طرح جو ہے وہ سوچ سے رحم کا علاج، کثرت طمس کا علاج، عسرت طمس کا علاج، صورت انزال کا علاج، یہ مختلف صابر صاحب نے فارماکوپیا سے ہٹ کر جو ہیں وہ مجربات ہیں ان میں وہ تشبیہ کی ہے۔ بلکہ حکیم انقلاب صابر ملتانی تو یہ چاہتے تھے کہ طب قدیم کے جتنے مجربات ہیں جن کا کوئی مجاز بنتا ہے اور جن میں قوت شفا کا قانون موجود ہے، ان مجربات کو چنا جائے گا اور پھر انہیں سلیکٹ کر کے ایک کتابی صورت میں پیش کیا جائے گا، لیکن ان کی زندگی ساتھ نہ دے سکی۔ یہ بہت بڑا کام تھا جو انجام نہ پا سکا۔ یہ ہمارے اوپر ایک قرض ہے کہ ہم طب مفرد اعضاء، قانون فضا کے اطباء جو ہیں، جو اپنے آپ کو محققین کہلاتے ہیں، ایسے دوستوں کو چاہیے کہ طب قدیم کے ایسے مجربات سلیکٹ کریں جن کا کوئی مجاز بنتا ہے، ان کا مجاز مقرر کریں اور پھر انہیں پریکٹیکلی دیکھیں کہ کیا ان میں جو فوائد لکھے گئے ہیں وہ موجود ہیں، تو انہیں جو ہے ہمیں اس پہ ایک کتاب لکھ دینی چاہیے سلیکٹڈ مجربات پہ، تاکہ ان میں جو بہت سے ایسے مجربات ہیں جو مسیحائی تک کا جو ہے کردار ادا کرتے ہیں، ان سے ہمارے طبیب بھائی بھی استفادہ کر سکیں۔ اب اگر غدی عضلاتی تحریک ہے، اس میں سر درد ہے، تو اس میں اور علاج کرنا ہوگا۔ اس میں کالی مرچ اور وہ استخدوس اور اس کا مرکب دینا ہوگا، ابھی دھنیے کا آپ سبھی جانتے ہیں سر درد میں۔ اور اسی طرح اگر اس میں گلے میں درد ہے، ٹونسلز ہیں، تو پھر اس میں وہ علاج نہیں ہوگا۔ حالانکہ تحریک غدی عضلاتی ہے، اس میں غدی صابی ملین دو نخودی گولیاں اور اکثیر بادین ایک گولی دینی ہوگی، اس سے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر غدی عضلاتی تحریک میں متلی ہے تو متلی کی صورت میں مریض پریشان رہتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں غدی صابی ملین ایک گولی صبح دوپہر شام
اصابی اکثیر ورم ایک گولی صبح دوپہر شام دینی ہوگی، تو اس سے وہ متلی کی شکایت، بعض لوگ کہتے ہیں جی میری غذا جو کھاتا ہوں اوپر کو آتی ہے، منہ کی طرف آتی ہے، غذا اوپر کی صعود کرتی ہے، تو اس میں بھی یہی مرکب جو ہے یہ دینا ہوگا۔ اور بعض لوگ ایسے آتے ہیں غدی ذراتی کے جنہیں کھانسی ہوتی ہے، اور کھانسی جو ہے غدی ذراتی کے مریضوں کو، ان کو آپ غدی صابی ملین اور اکثیر صابی غدی ملین دیں گے تو مریض کی کھانسی جاتی رہے گی۔ اگر غدی ذراتی مریض ہے، اس کی نبض غدی ذراتی ہے لیکن اسے استھما ہے، اسے دمے کی ذیق و نفس کی تکلیف ہے، تو آپ اسے غدی صابی ملین حب ذیق و نفس اور اس کے بعد لہو خیار چمبر دیں گے، جیسے وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر غدی ذراتی تحریک میں پیچس لگے ہوئے ہیں یا آنتوں سے خون آ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اکثیر بادیاں 2 گولی صبح دوپہر شام اور صفوہ مفرہ جدید آدھی چمچی صبح شام دینا ہوگا۔ اس طرح جو ہے اگرچہ صورت انزال ہے غدی ذراتی تحریک میں، تو اس کے لیے آپ کو پہلے غدی صابی لبوب دینا ہوگا، 1 ماہ غدی صابی لبوب کے بعد پھر معجون مکبی ممسک دینی ہوگی، تو اس سے اسے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جس طرح مجربات جو ہیں ہر تحریک کے ہر علامت کے حساب سے ڈیفرنٹ ہیں، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ غدی ذراتی تحریک میں غدی صابی تحریک پیدا کر دیں گے تو وہ ساری علامات رفع ہو جائیں گی، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں اس قدر مہارت ضروری ہے کہ غدی ذراتی کی ہر علامت کی مخصوص دعا، جس کا مجاز وہی ہے، غدی صابی ہو یا صابی غدی ہو، دونوں میں سے، وہ اسے آپ تجویز کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا اور مزید جو ہے وہ شفا پائے گا۔ اسی طرح اغذیہ بھی، اگر پیچے لگے ہوئے ہیں آپ کو دلیا اور مونگی کی دال کی کھچڑی دینی ہوگی۔ اگر اسی طرح جو ہے وہ مریض کو جو ہے دما ہے، تو اس میں آپ کو مولی گاجر شلجم کدو ٹنڈے گھیا مونگی کی دال کالی مرچ ہلدی ادرک لہسن دھنیا زیرہ سفید دینا ہوگا، اس میں ساری تورش چیزیں بند کرنی ہوں گی۔ اور اسی طرح جو ہے ہر علامت کے اعتبار سے بھی اس تحریک کے تحت آپ کو جو ہے وہ ادویہ اور اغذیہ دینی ہوں گی۔ اب جو ہے اسی طرح اگر آنتوں کی سوزش ہے اور ساتھ آپ تقویت بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو جو اعصابی غدی حلوے کا مرکب جو ہے حکیم انقلاب نے دیا ہے وہ ہمیں دینا ہوگا، اور اعصابی غدی مقویات مکھن بادام وغیرہ اور ایسی چیزیں جو ہیں ہمیں ساتھ تجویز کرنی ہوں گی۔ ہاں جی، اس طرح ہر علامت کے لیے اس علامت کی مطابقت سے ہمیں ادویہ اور اغذیہ کو تجویز کرنا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ تعالی وہ مریض شفا یاب ہوگا۔ اور بعض ایسی علامات بھی ہیں جس میں دوائی تو دینی ہوگی لیکن غذا بالکل بند کرنی ہوگی، اور غذا روٹی اناج جو ہے ہر قسم کا منع کرنا ہوگا، صرف سالن یا دلیا یا اس قسم کی مونگی کی دال کی کھچڑی تجویز کرنی ہوگی۔ اس لیے یہ بہت سادگی ہے، کوئی آدمی اگر کہے کہ غدی ذراتی تحریک والی جو مریض آتا ہے اس کی علامت کوئی بھی ہو، اسے غدی صابی تحریک پیدا کرنے سے اور غدی صابی اغذیہ دینے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، علامت کے مطابق ہی ٹھیک ہوگا۔ اگر کینسر کا مریض ہے تو آپ کو غدی ذراتی ہے، آپ کو اس میں غدی صابی اکثیر، غدی صابی تریاک، غدی صابی مسلح، اس قسم کی تیز جو ہیں وہ ادویہ دینی ہوں گی۔ اور غلاتی کینسر ہے تو آپ کو غدی ذراتی ملین، غدی ذراتی اکثیر، اس کے علاوہ اور بھی غدی ذراتی اکثیرات سے اس کا علاج کرنا ہوگا۔ اگر کسی کے جسم میں کوئی زہر ہے وہ اسے نقصان دے رہی ہے، اس کے لیے آپ نے تریاک کو استعمال کرنا ہوگا، اور اسی سے ملتی جلتی اغذیہ، اور اسے اس کا وقفہ کم کرنا ہوگا دوائی کا مریض کی نوعیت کے مطابق، تاکہ زہر کا اثر جلدی ختم کیا جا سکے۔ اس لیے ان سب چیزوں کو پڑھنے کے لیے آپ کو حکیم انقلاب کی جو ہے
تحقیقات کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ اگر صرف تحریک ہی اگلی پیدا کرنی کافی ہوتی تو جنسی امراض پر حکیم انقلاب علیحدہ کتاب نہ لکھتے، اسی طرح تحقیقات اور مجربات کی کتاب اسی طرح نہ لکھتے، اور اپنے ماہنامے میں یہ اظہار نہ کرتے کہ طب قدیم میں جتنے نسخے ہیں بہت سے جو ہیں وہ اپنے آپ میں مسیحائی کا اثر رکھتے ہیں، جن کا مجاز بنتا ہے ہم انہیں سلیکٹ کر کے ان کو ایک جگہ پر جمع کر دیں گے تاکہ اطباء مجاز کے حوالے سے، نظریے کے حوالے سے بھی ان کا استعمال کر سکیں۔ یہ واقعہ غالباً غلام رسول بھٹا صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ طب قدیم کے معالج تھے، طب قدیم سے علاج کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حکیم انقلاب صابر ملتانی سے بات کی ایک بار کہ جی ہمارا تو سارا ہی پرانا سسٹم ہی ہمارا جاتا رہا، ہم کیا کریں؟ وہ مجربات جو ہمارے ساری عمر ہم دیتے رہے ہیں اور فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، نظریے کے مطابق آپ ان کا کیا کریں؟ صابر صاحب نے کہا جناب آپ ایسے کریں، وہ سارے مجربات لے آئیں، میں آپ کو ان کا مجاز مقرر کر دوں گا، نظریے کے مطابق کس تحریک کی کس علامت میں وہ دینی ہے آپ کو تجویز کر دوں گا، آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کامیابی سے اپنے مجربات کو ہمیشہ کے لیے استعمال کرتے رہیں گے، قانون فضا کے مجربات کو بھی استعمال کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو ہے معالج جو ہے وہ مجاز شناس بھی ہو، اس کے بعد وہ تجویز پر بھی ملکہ رکھتا ہو کہ کس تحریک کی کس کس علامت میں کیا کیا ادویہ اور کیا کیا اغذیہ تجویز کرنی ہے، پھر ہی وہ اپنا مطب جو ہے وہ کامیابی سے چلا سکتا ہے، پھر ہی وہ تشخیص صحیح طریقے سے کر کے اچھی تجویز کر کے مریضوں میں شفا کے تحفے بانٹ سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔